بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے دین اسلام کو ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز واضح طور پر مل جاتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے میاں بیوی کے باہمی تعلقات۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا موضوع ہے اور اس پر بات کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ میں بڑا سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کرتا ہوں۔ آج کی حدیث اس حوالے سے ہے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی دو حرام شکلیں کون سی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے حوالے سے 3204 حدیث کتاب میں ہے اور 9ویں باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم الآیۃ اقبل وادبر واتق الدبر والحیضۃ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ سنن ترمذی کتاب ہے قرآن کی تفسیر کی، تیسرا باب ہے سورۃ البقرہ کی بعض آیات کی تفسیر، 2980ویں حدیث اور اس کے ساتھ 1165ویں بھی ہے۔ سنن ابی داؤد میں 2164ویں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1925ویں ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے کم از کم حسن درجے کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سند کا مسئلہ حل ہو گیا، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ، سامنے سے آؤ یا پیچھے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت سامنے سے ادا کرو یا پیچھے سے، لیکن پیٹھ میں، بہانے کی جگہ اور حالت حید میں جمع کرنے سے بچو۔ معزز خواتین و حضرات، اس پر کوئی لمبا چوڑا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے بیویوں کو کھیتی قرار دیا، اور کھیتی میں اس سے پہلے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی ہوتی ہے جہاں فصل ڈالی جاتی ہے، جہاں پانی دیا جاتا ہے، جہاں گوڈی کی جاتی ہے، جہاں کھاد ڈالی جاتی ہے، جس میں سے گھاس پھوس وغیرہ اڑا دیے جاتے ہیں، کیونکہ فصل وہاں ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جو سلسلہ رکھا وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ آج ہم کفار کی نقالی کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر آنے والی گندی لچر فلمیں دیکھ کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے پاس خواتین کے پیغامات آتے ہیں، بیچاری روتی ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے شوہر نے جینا حرام کیا ہوا ہے، پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے جس سے اذیت بھی بڑی ہوتی ہے، اور شادی شدہ زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ دوسری چیز، حالت حید میں زوجین کا تعلق حرام ہے، اور
حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت حید میں عورت کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، خون آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت عورت کا جسم انتہائی کچا ہوتا ہے اور وہ خون بھی گندا ہوتا ہے۔ تو لامحالہ طور پر جب انسان اس حالت میں ازواجی تعلق قائم کرے گا تو اس سے میاں بیوی دونوں کی صحت پر انتہائی زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اور میں آپ کی خدمت بھی یہ بات خصوصی طور پر عرض کر دوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات جدید سائنس بتاتی ہے کہ اس حالت میں ازواجی تعلقات کا صرف ایک طرف نہیں بلکہ دونوں طرف خطرناک منفی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین اسلام ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری صحت، ہماری نسل، سب کچھ عزیز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر ضرور غور و فکر فرمائیں گے، اور صرف غور و فکر نہیں فرمائیں گے بلکہ ان دونوں افعال سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔